اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفرو کفر کیا سواء علیہم برابر ہے ان پر اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نہ تنذرہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں لا یؤمنون وہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالی نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے ہے عذاب بہت بڑا۔ معزز سامعین، یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 اور 7 کے ہم تفسیر، تشریح اور توضیح کرنے جا رہے ہیں۔ ربط کلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی جو دوسری قسم ہے جنہوں نے حق سے انکار کیا، ان کے مزاج اور ان کے انجام کا یہ بیان ہے۔ لغت میں کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے تو اس کے اس فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں۔ کفر کا معنی یہ ہے کہ رسول اور پیغمبر کی اس بات میں تصدیق نہ کرنا جس کا قطعی طور پر دین سے ہونا معلوم ہو چکا ہے۔ حقائق کا مسلسل انکار کرنا اور ہٹ دھرمی تعصب پر قائم رہنے والوں کی یہ حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے لیے برابر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہو چکے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کم و بیش پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب لوگوں کی آبادی ہے، جس میں صرف 1.5 ارب لوگ اس وقت مسلمان ہیں۔ تو دیکھا جائے تو 6.5 ارب آبادی میں اس وقت 4 ارب لوگ عیسائی ہیں، 80 کروڑ ہندو، 80 کروڑ بدھ مت اور دوسرے مذاہب بالترتیب تھوڑے بہت اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اس دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں کہلواتے پھریں، جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں کہلواتے پھریں، جو اپنے آپ کو ہندو، سکھ، زرتشت، تاؤزم، چوئزم، کنفیوشسزم، دہری، وجودی، سوشلسٹ، کمیونسٹ، جتنے بھی مذاہب ہیں، پارسی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، صابی ہیں، ستاروں کو رب ماننے والے ہیں، مظاہر فطرت و قدرت کی، چاند سورج تاروں کی، درختوں پتھروں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ادھر جاپان میں مینڈک کی پوجا ہو رہی ہے، کتوں کی پوجا ہو رہی ہے، برتن کو الٹ کر کے اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے جاپان میں۔ پوری دنیا میں جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر، اصل میں ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو رائج الوقت دین ہے وہ اس وقت صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو بھی قیامت والے دن آئے گا نیک اعمال کے پہاڑ لے کے بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ میں اس کے پاس ایمان کی نیکی بھی موجود تھی یا نہیں۔ اگر تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوگا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، تو اس کے بقیہ تمام اعمال، خیر خواہی، رحم دلی اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، کوآپریٹ کرنا، اچھا اخلاق، وہ تمام نیکیاں اس کی قبول کر لی جائیں گی اگر اس کے پاس بیک گراؤنڈ میں ایمان موجود ہوا۔ اگر ایمان نہیں تو اس نے کفر کیا ہوگا تو بقیہ تمام نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو آج اس وقت پوری دنیا میں اگر 6.5 ارب لوگ
اس وقت اگر غیر مسلم ہیں تو ہم ان سب کو کافر کہیں گے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے پھریں، عیسائی کہیں، ہندو کہیں، سکھ کہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے، وہ کافر لوگ ہیں۔ اللہ پاک اب قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ حقائق کا جب مسلسل انکار ہو اور اس کے بعد پھر انسان ہٹ دھرمی اور تعصب پر قائم رہنے والا ہو تو ان کی یہ حالت ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ انہیں سمجھانا یا نہ سمجھانا ان کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اگر یہ لوگ حق کا مسلسل انکار کیے جا رہے ہیں تو آپ کو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ایسے ہٹ دھرم لوگوں پر مزید صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے، کیونکہ حق اور سچ کو قبول کرنے والے ان کے اعضاء بیکار کر دیے گئے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہی ان کو قوت فہم و سماعت ختم کر دی ہے اور ان کی بصارت پر پردے ڈال دیے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ در حقیقت یہ لوگ آیات کے سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ معنی نکال کر اپنی کم فہمی یا منفی سوچ کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ان آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک مشفق اور مہربان، نہایت رحیم، مہربان، حکیم کی ایک مثال سامنے رکھنی چاہیے، جو صرف مریض کو مرض کے نقصانات بتلا کر اور دوائی کے فائدے سمجھا کر بار بار کہتا ہے یہ دوائی کھاؤ، یہ دوائی کھاؤ، بار بار دوائی کھلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مریض نہ صرف اپنا منہ بند کر لیتا ہے بلکہ ہر قسم کی بد پرہیزی اور حکیم کے ساتھ بدتمیزی کرتے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مریض کی بدتمیزی اور ہٹ دھرمی تعصب کو دیکھ کر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مریض اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے تو یقیناً وہ اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہے، لہذا اسے مرنے ہی دیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں حکیم کا کوئی قصور نہیں۔ حکیم کو جو ہے وہ قصوروار نہیں سمجھا جائے گا، قصوروار صرف مریض کو سمجھا جائے گا کہ اس کے ساتھ اتنی شفقت کی جا رہی ہے، میڈیسن دی جا رہی ہے، اس کو اچھے نسخے بتائے جا رہے ہیں، پرہیز بتایا جا رہا ہے، علاج بالغذا بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے پرہیز بھی نہیں کرنا، آگے حکیم سے بدتمیزی بھی کرے، تو ہر کہنے والا یہی کہے گا اگر یہ اپنی موت مرتا ہے تو اسے مرنے دیں۔ یہی حال ہے کافروں کا۔ اس وقت یورپ میں آپ چلے جائیں، ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں چلے جائیں تو کم از کم اردو زبان میں اس وقت قرآن کریم کی کم و بیش 40 تفاسیر موجود ہیں جو مفسرین نے لکھی، تو 40 تفاسیر جو ہمارے ہاں کہیں خال خال ملتی ہے یا نایاب ہیں، آج یورپ میں جائیں ان کے پاس تمام تفاسیر قرآن کریم کی پڑھی ہوئی ہیں۔ وہ قرآن کریم سے بم بنانے کے طریقے نکال لیں گے، قرآن کریم سے فتنوں میں کیسے بچا جائے گا یہ طریقے اخذ کریں گے، اپنے مطلب کی باتیں اخذ کر لیں گے، لیکن جب ایمان کی باری آئے گی، قرآن کریم پر، حدیث پر ایمان کی بات آئے گی، یوم آخرت پر ایمان کی بات آئے گی، توحید اور رسالت اور یوم آخرت کی بات آئے گی، تو تب کہیں گے نہیں نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہ اس مریض کی طرح ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ، کوڑا کوڑا تھو تھو اس طرح کرتا ہے۔ اب جس کے سامنے تمام راستے کھل چکے ہوں اور اس کے باوجود وہ کہے کہ میں اب ایمان نہیں لاتا، تو اب اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں، قصور ان کا ہے۔ اب ایک چمگادڑ جس کو اندھیرے میں نظر آتا ہے اور سورج کی روشنی وہ اندھی ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج کا تو کوئی قصور نہیں اگر چمگادڑ کو جن کی روشنی میں نظر نہ آئے۔ اسی طرح اسلام نے تو اپنی سچائیاں بکھیر دیں، اسلام نے تو اپنی تعلیم کو واضح کر دیا، اسلام کا نور ہدایت تو سب کے سامنے ہے۔ اب جس نے پا لیا وہ مومنین اور مسلمین میں شامل ہو گیا،
قانتین میں شامل ہو گیا، متصدقین میں، منفقین میں وہ بندہ شامل ہو گیا، اور جس نے انکار کیا اب وہ کافرین میں شامل ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ دونوں برابر ہو چکے۔ ایک بات اور بہت زیادہ سمجھنی ضروری ہے کہ اس وقت کافروں کی بہت لمبی چوڑی تعداد ہے جو مسلمان بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ یقیناً اس وقت کافروں کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے۔ جہاں تک تفاسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنی طرف سے ایک رائے قائم کی ہے، وہ رائے میری غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اہل علم اور دانشور ہی اس کا تجزیہ کرنے کے بعد کسی مقام پر پہنچ کر وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی کافر، اس وقت کافروں کی تعداد تو بہت زیادہ مسلمان ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی کافر اسلام کی بات سننے کے بعد خاموش رہے تو اس کی ہدایت کا کچھ سامان اللہ تعالیٰ تیار کر دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کی بات سننے کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد منہ پھیرے گا، ہٹ دھرمی، تعصب، باغیانہ روش اختیار کرے گا، اسلام کے خلاف بولے گا، اپنے منہ سے اسلام کے خلاف زہر اگلے گا، اور اسلام کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، اور اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر ماننے سے انکار کرے گا، یکسر اسلامی تعلیمات کی مخالفت کرے گا، تو اس طرح کے جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دے گا۔ ایک ہم مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں، ایک راستے میں کنواں ہے، تو راستے میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ چند کلومیٹر پہ کنواں ہے، احتیاط احتیاط کریں، تو کوئی بندہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے چند میٹر کا فاصلہ ہے، آگے کنواں ہے، تو انسان پڑھنے کے باوجود پھر آگے جائے، آگے راستے میں کھڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے آپ جائیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے، وہ کہے کہ نہیں مجھے اپنی مرضی کرنے دو، تو یقیناً وہ آگے جا کے کنویں میں ہی گرے گا۔ اسی طرح کافر ہے جس کو اسلام قدم قدم پہ رہنمائی کر رہا ہے، کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کا معاملہ دنیا کی تمام مخلوقات سے الگ تھلگ بنایا، اس کو دونوں راستوں کی ہدایت دے دی، اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر والا راستہ اختیار کر لے چاہے نہ شکری والا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اسے دو راستوں کی ہدایت دے دی، اس کے اختیار میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیتا ہے، اس لیے کھینچ لیتا ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ جب انسان کی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میرا ہاتھ جل جائے گا، تو جب انسانی عقل جہاں پہ کام کرتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی بات کیوں نہیں مانتی؟ یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے، آ جا کے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمیں قرآن کریم میں چند ایک الفاظ میں بتا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک بولا کتا، اس کے ساتھ کتنی محبت کی جاتی ہے، گھر میں ہو کتا، لیکن اگر وہ بولا ہو جائے تو وہ جس بھینس کو کاٹے گا وہ بھی بولی ہو جائے گی، جس انسان کو کاٹے گا وہ انسان بھی بولا بن جائے گا۔ اب ایک بولے کتے کا کیا علاج ہے پھر؟ آخر کار اس کو وہی ہوتا ہے کتا جو گھر میں انسان رکھتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، وہ انسان کے حویلی کا، مال مویشی کا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے، خیال رکھتا ہے، مالک کی عدم موجودگی میں نگرانی کرتا ہے۔ اب وہی کتا اس کو فائر ماریں گے اور اس کو مار دیں گے، جب مار دیں گے وہ اب قابل برداشت نہیں رہا۔ اسی طرح ایک ناسور ہے جسم کے اندر، ناسور اس زخم کو کہتے ہیں جو پہلے انگلی پہ ہوا، ڈاکٹر کہتے ہیں انگلی کاٹنی پڑے گی، وہ کہتا ہے نہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب پاؤں کاٹنا پڑے گا، وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، وہ کہتا ہے نہیں، تو اگر وہ اپنی ٹانگ نہیں کٹوائے گا تو وہ ناسور پھیلتا جائے گا، تو آخر کار وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح جو کافر ہیں، جو مرتد ہیں،
جو اسلام کے اوپر زہر اگلتے ہیں، اسلام کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں، اسلام کے خلاف باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس بولے کتے کی طرح ہے جس کو مارنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اس مرتد کی طرح وہ اس مرتد کی طرح ہیں جس کو ختم کرنا ضروری ہے ورنہ وہ اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہ اس ناسور کی طرح ہے جس کو کاٹنا پڑے گا ورنہ وہ پوری ٹانگ کو یا پورے جسم کو خراب کرے گا۔ اسی طرح جو کافر ہیں ان کی مثالیں میں دو چار اور بھی دے چکا۔ یہ جو کافر ہیں آخر کار ان کو اسلام کی طرف آنا ہوگا، ورنہ یہ ایک ایسے راستے پر چل نکلے ہیں کہ اگر ان کو ہدایت کی بات کہی جائے یا نہ کہی جائے ان کے لیے سب کچھ برابر ہوتا ہے۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ سب لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق بات کو چھپایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں یہی لکھ رکھا تھا، آپ کا نصیحت کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اس دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب مقرر ہو چکا، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے، اگر کو وہ دردناک عذاب کو دیکھ بھی لیں تو ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں، اس کے باوجود بھی جنہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے ایمان نہیں لانا، یعنی جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھ رکھی ہے، اسے سعادت نصیب نہیں ہو سکتی، جسے وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ان کی وجہ سے غم نہ کریں، ان تک پیغام الہی پہنچا دیں، جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے اسے گویا کہ ایک وافر حصہ مل گیا، اور جو قبول کرنے سے اعراض کرے تو آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں، کیونکہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان کو، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پورے جہان کے لوگوں کے لیے ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، تو بشیر ہیں خوشخبری دینے والے کہ نیک اعمال کرو گے اے لوگو تو تم سب جنت میں جاؤ گے، نذیر ہیں ڈرانے والے ہیں، اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نذیر ہیں، یعنی آپ ان تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ اگر آپ نے برے کام کیے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو نبی بھی مبشرین اور منذرین ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، تو یہ انبیاء کی جو دعوت تھی وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ دین اسلام کی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، قوت سماعت پر، یعنی ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ جو آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جیسے ہم نے الف لام میم سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پہلی 5 آیات پڑھیں، تو یہ 5 آیات متقین لوگوں کی صفات کے بارے میں ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 یہ دونوں آیتیں کفار کے بارے میں ہیں، کافروں کے بارے میں۔ آگے اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے لے کے آیت نمبر 8 سے لے کے مکمل جو اگلا رکوع ہے، یہ سارے کا سارا منافقین کے بارے میں ہے۔
یہاں پر یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر، والا سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ ایک مقام پہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ تفقہ سے خالی ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں۔ یعنی کہ دل ہیں، دل سے دنیا کی ہر بات سمجھیں گے، قرآن حدیث کی بات نہیں سمجھیں گے۔ ان کے کان تو ہیں، کانوں سے وہ دنیا جہان کی ہر بات سنیں گے لیکن وہ قرآن و حدیث کی بات، یعنی رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد وہ اس پر کان نہیں دھریں گے۔ ان کی آنکھیں تو ہیں، دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہیں لیکن قرآن اور حدیث دیکھتے ہی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یعنی کہ جو ان کی دلی شقاوت ہے، اسلام کے خلاف ان کی دلی دشمنی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھتے، تو جب ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل اطاعت سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے خوب حالات دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب الناس ملک الناس اور الہ الناس ہے۔ دنیا و ما فیہا کے ایک ایک ذرے سے، پانی کے ایک ایک قطرے کا، درخت کے ایک ایک پتے کا، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حال میں وہ پوری مخلوقات کے ایک ایک فرد و بشر کا، ایک ایک ذی روح چیز کا، نباتات، جمادات، مرئی چیزیں، غیر مرئی چیزیں، جن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، جن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جنوں، ملائکہ، ایک ایک مخلوقات کا وہ مکمل طور پر حساب رکھنے والا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات، اس کو پتہ ہے کہ اب اس بندے نے ایمان قبول نہیں کرنا، یہ کفار کی صف میں شامل ہو چکا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، مہر ثبت کر دی۔ اب انہوں نے اب وہ جو کافر ہیں وہ اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، وہ اپنے دلوں سے، وہ ان کے دل تو ہیں لیکن تفقع سے خالی ہیں، بصیرت سے خالی ہیں، دل کی آنکھ نہیں رہی۔ تو آگے ہی فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ اب ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب جب آنکھ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھ کے اوپر پردہ ہے، چونکہ ہر چیز کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ آنکھ کا جو معاملہ ہے وہ کانوں سے، دل سے یکسر مختلف ہے، چونکہ آنکھ دیکھتی ہے، ہر چیز سنتی ہے، سمجھتی ہے، اس طرح تفقع سے کام لیتی ہے، لیکن جو آنکھ ہے اس کا معاملہ یکسر مختلف ہے۔ اس لیے آنکھ چونکہ دیکھتی ہے، جو چیز دیکھی جائے اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم اور حلم پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا علم۔ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک وہ عذاب ہوتا ہے جس کو میں اور آپ کہیں کہ بہت بڑا عذاب، بڑی آگ، بہت بڑی جہنم۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑی عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو قرآن کریم کا یہ جو دوسرا مقام ہے ختم اللہ علی قلوبہم کا، اس مقام پہ قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ ان کے گناہوں اور کفر کی وجہ سے ان کے کان بہرے ہو چکے، آنکھیں اندھی ہو چکی، دل پر مہر لگ چکی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر لگ چکی ہر چیز پر۔ ہاں، قرآن کریم میں ایک یا دو مقامات اور بھی ہیں جہاں پر اللہ پاک نے غصے سے فرمایا ان کے دلوں پر بھی مہر، ان کے کانوں پر بھی مہر، اور ان کی آنکھوں پر بھی۔ یہاں پر فرمایا پہلے پارے میں آیت نمبر 7 سورۃ البقرہ میں فرمایا ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، جو کافر ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور کوششوں کا نقشہ پیش فرما کر رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اور انکار کرنے والوں پر ہمیشہ کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ
لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. آگے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں. بلکہ قرآن کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ حکم میں اضافہ فرمایا. فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو اس قدر ہولناک اور اذیت ناک پھر بات ہوئی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والا جہنمی، اس کو لا کر آگ میں غوطہ دیا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی کوئی بہتری دیکھی، کیا تجھے کوئی نعمت ملی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب، میں نے تو دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ لائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں میں رہا. اسے جنت میں داخل کر کے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف یا سختی دیکھی؟ تو وہ عرض کرے گا نہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آئی. اب یہ دیکھیں کہ جہنم کا ایک غوطہ اس کو دنیاوی تمام آرائش، زبائش، آسائش، آسودگیوں سے آرام دہ زندگی کا وہ تصور ہی اس کے ذہن سے نکل گیا جہنم کا ایک غوطہ لگانے سے، مسلم کی حدیث کے مطابق. اور تمام زندگی دنیا کی دکھوں میں گزارنے والا نیک صفت انسان، اس کو جنت کا ایک غوطہ لگایا گیا، جنت ایک نظر دکھا دی گئی تو دیکھتے ہی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا. جب دنیا کی زندگی آ جا کے یہی بنتی ہے پھر اس دنیا کے لیے ہم اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ محنتیں ہمیں کرنی چاہیے اعمال کے لیے. آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نقش دے دیں، تعویذ دے دیں، کوئی دم درود ایسا کریں جس سے ہم نماز کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیا روٹی کے لیے بھی کوئی نقش یا دم ہوتا ہے؟ پانی پینے کے بھی کوئی نقش اور دم ہوتا ہے؟ یہ تو کھلا مذاق ہے. اسی طرح ہی انسان ایسا ایسا کفر میں چلا جاتا ہے جب ہر چیز دنیا میں اللہ کی ہزاروں نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں تو کسی تعویذ اور دم کی ضرورت نہیں. تو یقیناً سجدہ کرتے وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا پابند نہیں بنایا، کسی کا غلام نہیں بنایا، کسی کی لونڈی نہیں بنایا، پھر اپاہج لولا لنگڑا نہیں بنایا، کسی اور نبی کی امت کا گنہگار بنا کر عذاب کا کوڑا نہیں بسایا، چیونٹی نہیں بنایا، کوئی رذیل اور حقیر کیڑا مچھر مکوڑا نہیں بنایا. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور نہیں بنایا، پھر جانوروں میں بھی رذیل اور حقیر قسم کا کوئی کتا، بلی یا سور نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. پھر امتی بنا کر کافر نہیں بنایا، مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا. اس سے بڑا کیا ہمارا مقدر اور اچھا مقام ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی ترستے رہے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہوتے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. جس پاک ذات نے ہم سب کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، کیا ہمیں اس ذات کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو معزز سامعین، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کے بعد جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم ہے. اس میں ختم اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دی. قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم کے جو معنی ہے مہر لگانے کے، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، دل پر چڑھ جاتے ہیں. اس کفیت کا نام ہے خاتمہ، یعنی مہر لگا دینا. اور اس کے علاوہ یہ جو مہر لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
آپ نے فرمایا دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کر دیا جائے گا جس طرح چٹائی تنکے تنکے ہو، جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، جو دل کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہو جاتا ہے کہ جب تک آسمان و زمین کا نظام باقی رہے گا کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یا دل اس کے اوپر سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی تصور نہیں کرے گا۔ تو اس لیے تباہی اس وجہ سے ہے جو کفر میں لوگ پڑ جاتے ہیں، بل تبا اللہ علی کفرہم، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورۃ النساء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ علی ایمان فرما، کفر اور نافرمانی کی زندگی سے اور باغیانہ روش اختیار کرنے سے یا اللہ پاک، نفاق سے، کفر سے یا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما، اعتقادی نفاق، عملی نفاق سے یا اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما، اور ہمارے دلوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ مزین فرما، منور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، آمین۔ تو قرآن کریم میں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ قرآن کریم کو جب ہم دیکھیں گے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، تو جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی وہ کون کون سے ہیں؟ ہم قرآن کریم سے پوچھیں تو قرآن کریم میں مختلف مقامات بیان ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ سورۃ جاسیہ آیت نمبر 23 میں فرمایا جو بندہ خواہشات کا بندہ بن جائے، خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 65 میں فرمایا جو مجرم ہوتے ہیں ان پر اللہ نے مہر لگا دی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں فرمایا کہ جو یہودی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 87 اور 93 میں فرمایا کہ جو منافق ہیں منافقین پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ جو جاہل ہیں، بے علم ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ سورۃ یونس آیت نمبر 74 میں فرمایا جو حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 108 میں فرمایا دنیا کی زندگی کو جو آخرت پر ترجیح دینے والا ہوتا ہے اس بدبخت پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ 10واں اور آخری مقام کہ جو انسان تکبر کرتے ہیں، سورۃ المؤمن آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے متکبرین پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اور اسلام کی سچائیوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔